من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جب بولو تو درست بات بولو، سچی بات بولو، نفع کی بات بولو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، دنیا و آخرت کے عملوں کو درست کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے، جو ہمارے منہ میں ہے، 32 دانت کے بیچ ایک زبان، جس سے ہم بولتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ زبان کو دل کی چابی کہا جاتا ہے۔ جو کچھ دل میں ہے زبان کے ذریعے باہر آتا ہے۔ زبان کو دل کا ترجمان کہا گیا ہے۔ انسان کے دل میں خیر ہے یا شر ہے، جس دل کی اصلاح پر تمام اعمال کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اور جس دل کے فاسد ہونے پر تمام اعضاء سے صادر ہونے والے عمل کا فساد ظاہر ہے، اس کے اظہار کا طریقہ یہی زبان ہے۔ عقل مند آدمی کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، دل سے ہو کر گزرتی ہے، صحیح بات بولتی ہے، غلط سے پرہیز کرتی ہے، اور بے وقوفوں کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے، پہلے وہ بولتا ہے تب سمجھتا ہے، اور عقل مند بولنے سے پہلے سمجھتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، یہ بات کہاں جا کر لگے گی، اس کا کیا انجام ہوگا، یہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے ہی کچھ اپنی زبان سے بول دیتا ہے، اس کو بہت اہمیت نہیں دیتا، اس کو ہین اور لین سمجھتا ہے، بہت معمولی سی بات ہے، لیکن وہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یتبین فیہا یزل بہا الی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، صحیحاً کی روایت ہے کہ انسان کبھی کبھار کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اس کے انجام پر نظر نہیں رکھتا، اس کی سنگینی کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ اس کلمے کی وجہ سے جہنم کی طرف یزل بہا الی النار، جہنم کی طرف ایسا پھسلتا ہے اور اتنی دور جہنم میں جا گرتا ہے جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث ہے، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات فی الجنہ وان الرجل لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی النار 70 خریفا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کبھی کبھی خیر کی بات بول جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، لیکن خیر کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے درجات کو جنت میں بہت بلند کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار انسان بے سوچے سمجھے ایسی بات بول جاتا ہے، اس کے انجام پر غور فکر نہیں کرتا کہ جہنم میں وہ گر جاتا ہے۔ بعض روایت میں یہوی بہا الی النار، یہوی بہا فی النار 70 خریفا، 70 سال کی مسافت تک جہنم کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ زبان جو ہمارے منہ میں ہے، جو بڑی سریع الحرکت ہے، جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ حرکت میں یہ آتی ہے، اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بولنے سے پہلے بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور اس کا کیا اثر مرتب ہونے والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا، کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو
ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جب بولے تو اچھی بات بولے، ایسی بات بولے جو نفع بخش ہو، جس کا فائدہ جلد یا دیر سویر اس کو دنیا میں آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو جب بولے تو خیر بولے، نفع بخش بات بولے، ورنہ چپ رہے۔ شر کی بولی بولنے سے بہتر ہے، خراب بات بولنے سے بہتر ہے، حرام بات بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی چپ رہے، گناہ سے بچے گا۔ یہ ادب سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ چاہے تو اچھی بات بولے، جب بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیحینی کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ، جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اگر اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اور دو ران کے درمیان، دو پاؤں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت دے دے، یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، یا مجھ کو ضمانت دے دے کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور دونوں رانوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، ضمانت دے دے، تو میں بھی اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا استعمال آپ پہ خیر کے لیے کیا، نفع بخش باتوں کے لیے کیا، تو خوشا قسمت، زہ نصیب، اور اگر اس کا استعمال حرام کا کلام میں ہوا، غلط باتوں کے لیے ہوا، تو پھر الامان والحفیظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، اپنی زبان نکال کے کہا تھا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، زبان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی اور کہا کہ اس کو لگام دو، اس کو لگام دو۔ تو کہا قل، تو میں نے کہا، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی زبان سے جو کچھ بولی نکالتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے کہا ثقلتک امک یا معاذ، تیری ماں تجھ کو کھوئے اے معاذ، یعنی تو ہلاک ہو جائے، تیری ماں غمزدہ ہو جائے۔ لیکن ظاہری معنی مراد نہیں ہے، مطلب خوف دلانا ہے، ڈر دلانا ہے، اور متنبہ کرنا ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، تخویف کے لیے اور انتباہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے بات بولتے ہیں، ثقلتک امک۔ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، آدمی منہ کے بل یا اپنے ناک کے نتھنے کے بل گھسیٹ کر جہنم رسید کیا جائے گا زبان کے برے استعمال کی وجہ سے۔ بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اسے زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اب زبان سے یا قول باللسان سے جو معصیتیں سرزد ہوتی ہیں ان کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اسی زبان سے آدمی شرکیہ کلمات بھی بولتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی زبان سے آدمی اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے، وہ بات اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے جو اللہ اور رسول نے نہیں کہی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو شرک کے ہم پلہ ہے یا شرک سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اسی زبان سے آدمی بہتان تراشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت اور چغل خوری کرتا ہے، بہت ساری آفتیں اور معصیتوں کا کام زبان سے کرتا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی خیر یا شر وہ بولتا ہے، اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو فرشتے اس پر مسلط کیے گئے ہیں، مامور کیے گئے ہیں، وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، کوئی بات، من قول، کوئی بات تم نہیں بولتے ہو، اچھی بولو کہ خراب بولو، الا لدیہ رقیب عتید، مگر انسان کے پاس جو فرشتہ ہے، جو اس کا محافظ ہے، نگراں ہے، جو بالکل حاضر رہتا ہے، ہر وقت نوٹ کر لیتا ہے کیا تم نے کب اچھی بات کہی اور کیا زبان سے بری بات نکالی، فوراً نوٹڈ۔
تو جب ایک ایک بات ہماری نوٹ کی جا رہی ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنا سنبھل کے بولنے کی ضرورت ہے۔ زبان کی بڑی ساری آفتیں ہیں جن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آفت تو یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتیں بہت بولتا ہے، ایسی بات جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، بے فائدہ باتوں میں اکثر جب دو چار آدمی بیٹھے گا تو ہپ گپ میں، گپ بازی میں، کپاسٹی میں لا یعنی باتیں بہت بولتا ہے جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے جس سے تمہارا کوئی معاملہ نہیں، جس سے تمہارے کسی دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہے، ایسی باتیں نہ بولا کرو۔ دوسری آفت زبان سے جو ہوتی ہے صادر، وہ یہ ہے کہ آدمی معصیت کی بات، گناہ کی بات، لہو و لعب کی باتیں کرتا ہے اور بے حیائی کی باتیں بولتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے لوگوں کے درمیان میں، بے حیائی اور برائی کی باتوں کو پھیلاتا ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور اس پر وہ مطلع ہو گیا، دیکھ لیا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پر پردہ ڈالے اور اس سے تنہائی میں جا کر کے اس سے ملے اور اس کو نصیحت کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، کس طرح کی آپ حرکت کیا، میں نے دیکھا، میرے علاوہ کوئی اگر دیکھتا تو سوچے کیا ہوتا، کتنا اس کو پھیلاتا باتوں کو۔ آئندہ خدا نہ اس طرح کی غلطی مت کیجیے، اس کو نصیحت کرو۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوگی کہ اگر کسی کی غلطی پر وہ مطلع ہوا تو فوراً ہی اس کو لوگ حدیث المجالس بنا دیتے ہیں، جہاں لوگوں کی مجلس جمع ہے 10-20 کی، وہاں پر بیان کر دیتے ہیں کہ آج مولوی صاحب کو یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ کسی کو تاک جھانک رہے تھے تو گھر میں دیکھا کہ صاحب گانا سن رہے تھے، ارے اگر دیکھا اور سنا تو اس کو ملیے، نصیحت کیجیے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ نصیحت کیجیے، اس کے بعد بھی دیکھیے کہ یہ آدمی غلطی بار بار دہرا رہا ہے اور نصیحت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تب اس کے ذمہ داروں سے کہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے کہیے اور لوگوں کو ہنسنے اور ہنسانے کا اور اس کو ذلیل کرنے کا موقع فراہم کیجیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایمان والوں کے تعلق سے بے حیائی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زبان کی آفتوں میں سے بھائیوں ایک آفت یہ بھی ہے کہ آدمی ہنسی مذاق کرتا ہے بہت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہنسی مذاق کرنے والے، کبھی کبھار اگر طنز و مزاح کی بات ہو جائے، چھوٹی سی بات حق ہو، ذرا دل بستگی کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے، تو کوئی حد نہیں، لیکن ہر وقت ہنسی مذاق ہی کرتا رہتا۔ ایسا آدمی باوقار نہیں ہوتا۔ ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والا آدمی باعزت نہیں سمجھا جاتا، وقار کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے لیکن بہت ہلکا پھلکا۔ حضرت انس کا ایک بھائی تھا عمیر، تو آپ کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارا جو پرندہ تھا کیا ہوا؟ عمیر نغیر وزن کر کے اس کو گدگداتے تھے۔ کبھی کبھی مزاح کرتے تھے بچوں سے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، منہ میں کلی لیا اور اس کے بعد منہ کے اوپر پانی کو چھڑک دیا۔ لیکن ہر وقت مذاق کا موڈ ہے، یہ بات اچھی نہیں۔ اور اسی طریقہ سے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ آدمی کسی کا کھلے بندو مذاق اڑائے، سخریہ کرے، ٹھٹھا اڑائے، مذاق اڑائے اور اس کو ذلیل و رسوا کرے، اس کو برے لقب سے بلائے، پکارے، جس کو وہ سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ رے لنگڑا، اے کنہا ادھر آؤ، رے لنگڑا ادھر آؤ، اور اس کو سن کے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ تو بول دیا لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بھوں چمکا رہے ہیں، منہ بسور رہے ہیں، ہاتھ سے اشارے کر رہے ہیں ایسے جس سے اس کی آپ کھلی اڑا رہے ہوں دو چار آدمی کے سامنے، اور لوگ ہنس رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو زبان سے کسی کا مذاق اڑائے یا اپنی حرکتوں سے مذاق اڑائے۔ ارے تم کو کیا معلوم کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے اچھا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ اکبر۔ بہت سے مرد جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سی عورتیں جن کی دوسری عورتیں مذاق اڑاتی ہیں، مذاق اڑائی جانے والی عورتیں مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ برے لقبوں سے کسی کو مت پکارو، ہاں اگر وہ معروف ہے، اگر کہو گے کون، وہی سمیع اللہ، ارے کون سمیع اللہ، ارے وہی کنہا، اور اس کو معلوم ہے کہ لوگ ہم کو کنہا کر کے پکارتا ہے، برا نہیں مانتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، پہچانوانے کے لیے کون سمیع اللہ، گاؤں میں تو کئی سمیع اللہ ہے، کون، ارے وہی کنہا، وہی لنگڑا، اور وہ جانتا ہے کہ اس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، وہ سمیع اللہ لنگڑا، اچھا اس کے سامنے بھی کہتے ہو کہ بھائی پوچھ رہا تھا آدمی سمیع اللہ، تو ہم نے پوچھا کہ کون سمیع اللہ، ہمارے گاؤں میں تو کئی سمیع اللہ ہے، تو میں نے کہا کہ سمیع اللہ، اس نے کہا سمیع اللہ لنگڑا، تو ہم نے کہا کہ ہاں ان کا گھر فلاں جگہ پر ہے، مسجد کے بازو میں، کہا ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، اچھا کیا، اب اسی نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، سلیمان عامش، کوئی العارج، کوئی الاعمى، ان جاءہ الاعمى، نابینا آدمی آیا، تو اگر یہ پہچان اس کی بنی ہوئی ہو گاؤں سماج میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ برے لقبوں سے پکارنا یا اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا یا بھاؤں سے اور ہاتھ سے اشارہ کرنا اور اس کی کھلی اڑانا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائے، چاہے اس کی بے وقوفی کا ہو کہ اس کی غریبی کا ہو، جس طریقہ کا بھی ہو، یہ زبان کی آفت ہے بھائی، اس سے پرہیز کرو۔ اسی طریقہ سے زبان کی بڑی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ آدمی کسی کی غیبت کرے اور چغلی کھائے، یہ بہت عام ہے۔ غیبت کا گناہ جو گناہ کبیرہ ہے بہت عام ہے، اور ہر طبقے میں عام ہے، عوام کے طبقے میں بھی، علماء کے طبقے میں بھی، اور بھی مختلف لوگوں کے طبقے میں بہت عام ہے۔ جہاں چار آدمی بیٹھے، کسی کا ذکر چل گیا، ادگوئی بدگوئی بیان کرنے لگے، اس کے عیوب کو بیان کرنے لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت غیبوبت سے، اس کی عدم موجودگی میں، کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غیبت کی تعریف پوچھا تو آپ نے کہا جانتے ہو اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو لوگوں غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ مجھے سنے گا تو ناپسند کرے گا، یعنی ظاہر ہے کہ برائی سے تم نے تذکرہ کیا اس کی غیر موجودگی میں، کہ جب اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں نے میرا تذکرہ اس طرح اور اس طرح کیا ہے تو اس کو ناگوار لگے گا، تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو، جو عیب میں نے اس کے غائبانہ میں بیان کیا ہے، اگرچہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، آپ نے کہا ہاں اگرچہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، لیکن تم پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، اس کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، یہی غیب ہے، یہی غیبت ہے۔ اور اگر جو بات بتا رہے ہو وہ بات اس میں نہیں ہے تب تو یہ بہتان لگا رہے ہو، وہ کس قدر مذمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگو تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ گویا غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، وہ بڑی سخت وعید ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں دیکھا کہ صاحب کچھ لوگ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، پیتل کے ناخن ہیں، تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور اس سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے کلیجوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ جبریل من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یغتابون الناس ویوقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزت کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے، عیب چینی کیا کرتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے پیٹھ پیچھے، یا آج اپنے منہ کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں تانبے اور پیتل کے ناخن سے، والعیاذ باللہ۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کی عزت اور آبرو کو اس کے پیٹھ پیچھے اچھالے، اس کے عیب کو اچھالے۔ مومن وہ ہے جو مومن کے لیے آئینہ ہو، المؤمن للمؤمن کالمرآۃ، آئینہ ہے، جا کر کے اس سے ملاقات کر کے اس کا عیب بتاؤ، اس کو بتاؤ۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، آئینہ ہے، جس طریقے سے آئینہ عیب کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہاں عیب ہے۔
داغ لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بھائی سے مل کے تنہائی میں اس کے عیب کو بتاؤ، اس کو نصیحت کرو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو۔ ہاں، بعض صورتیں جائز ہے، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو جاؤ ایسے آدمی کے پاس جو تم کو اس ظالم سے انصاف دلا سکتا ہو، تو وہاں پر اس کے ظلم کی شکایت کر سکتے ہو کہ فلاں نے مجھ پر ایسا ایسا ظلم کیا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے ظلم کو بیان کر سکتے ہو، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ کسی آدمی کا تعارف کرانا ہے، سلیمان، کئی سلیمان ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کون سلیمان؟ وہ سلیمان جو عامش ہے، وہ سلیمان جو عارج ہے، لنگڑا سلیمان، وہ ہو؟ ہاں وہی۔ تو اگر آپ نے تعارف کے لیے اگر کیا ہے، عیب چینی کے لیے نہیں کیا ہے، پہچانا جاتا ہے وہ اسی عیب کے ساتھ ذکر کر کے، تو آپ کو بیان کرنے میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے کسی سے ہوشیار رہنے کے لیے دیکھ رہے کہ ایک آدمی، یہ دونوں ساتھ ساتھ رات دن چل رہا ہے، اور اس میں سے ایک آدمی سے میرا سابقہ پڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ کاروبار ہم نے ان کے ساتھ شراکت میں کیا ہے، اور بہت چونا لگایا، اس نے ہم کو دھوکہ دے کر کے ٹھگ لیا، بھاگ گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی لگے ہوئے ہیں، تو وہ شخص جو اس دھوکے باز کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی تنہائی میں ملا تو اس کو بلا کے کہا کہ جس کے ساتھ رہتے ہو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہمارا سابقہ پڑا ہوا ہے، کاروبار کیے ہوئے ہیں، اس نے بہت دھوکہ دیا ہے، بہت چالاک قسم کا آدمی ہے، ذرا ہوشیار رہو گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ایک شخص آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ نے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ قبیلے کا بہت برا آدمی آ رہا ہے، ذرا سا آوے گا تو اس سے ذرا ٹھیک سے بات کرو گے، ورنہ یہ اتنا اجڑ ہے، بدماش ہے کہ اگر ٹیڑھی بولی بولو گے، اگر ذرا سا کھڑی تو یہ چار کو سنا دے گا۔ تو اگر بغل والے سے کہہ دیا کہ جو آدمی آ رہا ہے وہ آوے گا یہیں پر، اور دیکھو گے بہت ٹیڑھی آئے گا، تو ذرا سا تم لوگ زبان پر کنٹرول رکھو گے، زیادہ نہ بولو گے، نہ تو وہ دھجی پھیر دیتا ہے، اناپ شناپ بہت بولنے لگتا ہے، گالی گلوچ تک کرنے لگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر آپ نے کسی کو ڈرا دیا تو الحمدللہ یہ بھی غیبت میں داخل نہیں۔ اسی طریقہ سے کوئی آدمی ہے جو فسق و فجور کا کام دھڑلے سے کرتا ہے، بہت شراب کباب کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں، بہت بڑا رشوت خور ہے، ایک دم سب پورا گاؤں جانتا ہے، فاسق و فاجر آدمی ہے، بے نمازی ہے، کون؟ ارے وہ تو بے نمازی آدمی ہے، ارے بہت بڑا پیکڑ ہے وہ، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو ننگا کر رکھا ہے، اپنے عملوں سے اپنے آپ کو ننگا کر رکھا ہے، لوگ اس کے فسق و فجور کو جان رہے ہیں۔ تو فاسق اور فاجر آدمی کے فسق و فجور کو بیان کرنا یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی آدمی کسی مفتی کے پاس جائے اور فتویٰ لینے میں یہ ذکر کرے، کوئی عورت آئے اپنے مرد کے پاس اور کہے کہ میرا مرد بڑا ظالم ہے، کھانا خرچہ نہیں دیتا ہے ہم کو ٹھیک سے، اور اگر کھانا خرچ مانگے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے تو بہت پٹائی کرتا ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ قبیلے کے سردار ہیں، گاؤں کے سردار ہیں، آپ نے بولا کہ ہمارے شوہر کو سمجھا دیجئے۔ اب وہ فتویٰ لے رہی ہے اور شوہر کی شکایت کر رہی ہے، جیسے کہ معاویہ ہندہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شوہر سے ابو سفیان کی شکایت کی کہ ابو سفیان رجل شحیح، بڑا بخیل آدمی ہے، اتنا نہیں دیتا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے کفایت کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خذی من مالہ بالمعروف، بھلائی کے ساتھ اس کے جیب سے بلا اس کے پوچھے ہوئے پیسہ نکال لیا کرو۔ تو اس عورت کا اپنے شوہر کے غائب آنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنا کہ یہ بڑا بخیل ہے، یہ شکایت میں غیبت ہوئی نہیں ہوئی غیبت، کیونکہ فتویٰ لینے کے لیے آئی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص منکر میں پڑا ہوا ہے، غلط گناہ کا کام کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مولوی صاحب بار بار غلطی کر رہا ہے، بار بار غلطی کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار کو جا کر کے کہہ دیا کہ فلانا آدمی کسی منکر کا ارتکاب کرتا ہے بار بار، آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، ذرا سا آپ CID لگائیے اس کے پیچھے، تھوڑا سا آپ خود اس کو واچ کیجئے، دیکھیے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ان چیزوں میں غیبت نہیں ہوتی ہے، سمجھا؟ راویوں کی جڑ قدح ہوتی ہے، حدیث میں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں یہ حدیث راوی جو ہے اعتبار کا نہیں ہے، یہ حدیثوں کو صحیح یاد نہیں رکھتا تھا، اس کے حافظے میں خلل تھا، یہ آدمی جھوٹا تھا، یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے دیکھتے ہیں گواہوں پر جرح ہوتی ہے عدالت میں کہ گواہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس نے رشوت لی ہے کہ نہیں لی ہے، حضور یہ جھوٹا ہے، اس نے رشوت لی ہے، آپ اس کے ہاتھ میں قرآن دیجئے، مسلمان ہے، یہ قسم کھائے۔ تو اس طریقہ سے جڑح قطع جب گواہوں پر اور راویوں پر ہو اور وہاں عیب چینی کی جائے اس کی، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، چاہے اس کے غائب آنے میں ہو۔ تو الحمدللہ، لیکن عام حالات میں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کہیں پر بیٹھے اور لگے کسی کی
شکوہ شکایت کرنے کے لیے اس کے غائب آنے میں جو عام بیماری ہمارے یہاں ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ یہ خراب بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بالکل اسی کا جوڑا ہے غیبت اور چغلی، ایک ساتھ ہم لوگ بولتے ہیں نا غیبت اور چغلی، غیبت اور نمیمت۔ چغلی کیا ہے، نمیمہ کیا ہے؟ بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلانا، پہنچانا۔ اب ہم نے اگر جمیل صاحب کے متعلق کوئی بات اگر کہی تو اس بات کو آپ نے سنا اور لے گئے، اور فساد پھیلانے کے لیے، بہتان لگانے کے لیے اس میں ایک دو بات اپنی طرف سے ملا لیا تاکہ معاملہ اور سنگین کرے، اور کہیں کہ فلاں صاحب تو آپ کے متعلق ایسا اور ایسا اور ایسا کہہ رہے تھے۔ ارے اگر وہی بات آپ نقل کر رہے ہیں جو ہم نے کہی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بات سے فساد پھیلے گا، دونوں میں جھگڑا ہوگا، مار پیٹ ہوگی، دونوں کے دلوں میں نفرت ہوگی، گھر میں آگ لگ جائے گی، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، الفت اور محبت ختم ہو جائے گی، تو تم کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جو بھلی بات ہوتی وہ لے جاتے، جس بات سے فساد پھیلنے والا ہے اس کو وہیں چھوڑ دیتے، لیکن تم نے وہ بات نقل کر دی۔ اور عام طریقے سے جو آدمی کسی کی بات کہیں نقل کرتا ہے، بری بات یا خراب بات، جھگڑے کی بات، تو عام طریقے سے آدمی اس کے اندر نمک مرچ ملا کے کہتا ہے تاکہ معاملہ اور سنگین ہو۔ اللہ اکبر، کس قدر سنگینی ہوتی ہے سوچیے تو۔ یہ چغل خور کو کیا ملتا ہے؟ اپنی عاقبت تباہ کرتا ہے، اور یہاں معاشرے کو نفرت کی آگ میں جھونک دیتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، خاندان میں نفرت پیدا کرتا ہے، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے وہ نکلا اور گالی دیتا ہوا نکلا، اے فلانواں ہم کو کیوں تم نے گالی دیا؟ کون بولا؟ فلاں۔ ارے کہاں دیا؟ اب سوچیے۔ اسی لیے یحییٰ بن ابی کثیر ایک تابعی ہے، محدث بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نمام چغل خور یفسد فی ساعۃ ما لا یفسد ساحر فی سنۃ۔ ایک چغل خور ایک ساعت میں، ایک پل میں، ایک گھڑی میں وہ فساد برپا کرتا ہے جو جادوگر سال بھر میں نہیں کر سکتا۔ جتنا بگاڑ ایک جادوگر سال بھر میں نہیں کر سکتا جادو کا منتر مار کر کے، اس سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے کون؟ وہ جو چغل خور ہے، والعیاذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مذمت فرمائی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ چغل خور کی آپ پیروی نہ کیجیے، چغل خور کی بات مت مانیے، ہر بات پہ جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹا مکار چغل خور، اس سے پرہیز کیجیے۔ حدیث بخاری شریف کی، لا يدخل الجنۃ نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ اور صحیحین کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، اور دو قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کا چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ گناہ تو بڑا تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے، لیکن چھوڑنا بالکل آسان تھا، کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس میں ملوث رہے، دھیان نہیں دیتے رہے۔ کہا کہ ان میں کا ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کر رہا ہے، کہاں پر پیشاب کی دھار گر رہی ہے، پیشاب کے چھینٹے پلٹ پلٹ کر کے تمہارے کپڑے پر اڑ کے تمہارے بدن پہ پڑ رہے ہیں، ٹائٹ کپڑا پہنے ہوئے ہو، پیشاب کرنے کے لیے آدھا جھکے ہوئے ہو، آدھا کھڑے ہوئے ہو، اور اٹھے تو دو چار قطرہ پینٹے میں ٹپکا لیے، اور اس کو دھوئے بھی نہیں، اور شرمگاہ کا حصہ بھی نہیں دھوئے، اور کپڑے پر بھی پانی گرا کر کے کپڑے کو گاڑا نہیں، صرف اس جگہ پر جہاں پر پیشاب لگا ہوا ہے پانی گرا کر کے اس کو گاڑ دینا چاہیے، اور شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے، اور چلے آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جہاں دیکھا وہیں پیشاب کرنے لگے، کنکریلی پتھریلی زمین پر پیشاب کی دھاڑ گرائی، اور وہ اڑ اڑ کر کے پڑ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو اس سے بچ سکتے ہیں، آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو بچ سکتے ہیں۔ یہ کون ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے؟ لیکن آدمی دھیان نہیں دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسرا آدمی چغل خور تھا، یمشی بالنمیمہ، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، فساد پھیلانے کی غرض سے لے جاتا رہا۔ ارے صلح کرنے کے لیے آدمی کچھ ایسی بات بھی بول دیتا ہے جو نہیں کہا، ہم نے وہ بات بھی کہہ دے، جیسے کہ دیکھا ہے کہ فلاں آدمی آپ خواہ کے لیے اس سے عداوت رکھتے ہیں، وہ تو آپ کو حق میں دعا کر رہا ہے، اور ہم نے کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہم کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بخش دے، تو سوچا کہ وہ تو مسلمان ہے نا، اس اعتبار سے تو مولوی صاحب کی دعا میں وہ بھی شامل ہے۔ کہا ہم تو دیکھا کہ فلانا تو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے، آپ خواہ کے لیے عداوت رکھتے ہیں۔ ارے وہ آپ کا اچھا ذکر کرتا ہے تاکہ نفرت کی دیوار پٹے، نفرت کی دیوار گرے، دلوں کے اندر محبت لگے، لیکن ہم بجائے محبت کے لگانے کے مسلم معاشرے میں نفرت کی آگ بھڑکا دیتے۔
تو اگر جو اتحاد اور اتفاق معاشرے میں ہونا چاہیے، سمجھو کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر ہوتی ہے تو یہ چغل خوری ہوتی ہے اور غیبت ہوتی ہے، جو محبت کی قینچی ہے۔ تو مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، مسلمان کو ایک مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کے عیب کو اس کے سامنے بیان کیجیے، تنہائی میں بیان کیجیے، 10 آدمی کے سامنے مت بیان کیجیے، تو بات کارگر ہوگی، نصیحت پر وہ کان دھرے گا، بات اس کے دل میں اترے گی۔ لیکن اگر 10-5 آدمی کے سامنے کہے گا تمہارے اندر فلانا یہ عیب ہے تو اس کو خراب لگائے گا، بجائے اصلاح کی بگاڑ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، غیبت سے، چغلی سے پرہیز کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اسی طریقہ سے ہر آدمی کی غیبت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، عام آدمیوں کی غیبت کرنا اور عالم علماء کی غیبت کرنا، اسی طریقہ سے حکمراں طبقہ ہے، شاہ ولی عہد وغیرہ ہے، جی مسلمان ہمارے حکمراں ہیں، ان کے سامنے ہم اپنے حکمرانوں کی مذمت بیان کریں، سمجھا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، سمجھا کہ نوجوانوں کو آپ ورغلا رہے ہیں، حکومت کے خلاف ان کو بھڑکا رہے ہیں، اور علماء کی شکایت کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ علماء کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں، زہر مت کھاؤ۔ علماء کی شکایت کرو گے، غیبت کرو گے اس کے پیٹھ پیچھے، ان کے پیٹھ پیچھے، یہ بہت سنگین ہے عام دہماء الناس اور عام آدمیوں کی غیبت کرنے کے مقابلے میں۔ تو اس لیے علماء کی قدر کیجیے۔ جو آدمی جتنا اہم ہوتا ہے ایمان اور تقوی اور علم میں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی غیبت اتنی زیادہ سنگین ہوتی ہے اور اس کا نقصانات اتنے زیادہ معاشرے پر پڑتے ہیں۔ تو خاص کر کے علماء اور امراء اور حکمراں طبقہ جو ہوتا ہے، خاص کر مسلم جو حکمراں ہیں، جن کے خلاف لوگوں نے بھڑکا رکھا ہے نوجوانوں کو، اور مختلف ملکوں میں مڈل ایسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنے حکمرانوں کے تئیں بیزار ہیں اور بغل بجانا چاہتے ہیں بغاوت کا، یہ سب کے پیچھے یہی غیبت اور یہی چغل خوری کام کرتی ہے، اور جھوٹی باتیں کام کرتی، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے۔ سوشل میڈیا پر کوئی بات آ گئی بغیر تحقیق کے آپ اس کو لے اڑے، سعودی عرب میں تو ایسا ہو رہا ہے، ولی ہے تو ایسا کر رہا ہے، بادشاہ تو ایسا ظلم زیادتی کر رہا ہے، آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ جہاں کی بات ہے، جہاں کا مسئلہ ہے، وہاں سمجھیں گے، وہاں علماء ہیں، ان کو نصیحت کریں گے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب بلا تحقیق کے باتوں کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو ہم لگام دیں، اور بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کس کے حق میں بول رہے ہیں، کس کی شان میں بول رہے ہیں، اور اس کا کیا سنگین انجام ہونے والا ہے۔ اس کو سمجھ بوجھ کر کے بولیں، ورنہ بڑی ندامت اور ذلت سے دنیا میں بھی گزرنا پڑے گا اور آخرت بھی گزرنا تو پڑے گا ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اور اس نعمت کی اللہ تعالیٰ قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق دے، جس نعمت اللہ نے زبان کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دی؟ یہ سب نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کی قدر پہچانیے، اس کا بیجا اور غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔